ویسے تو انسان کی زندگی میں ہر لمحہ ایک درس اور ایک سبق ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں جو نہ صرف آخری سانس تک یاد رہتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے ایک سبق کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ زیر نظر تصویر میں بزرگ شہری کے ساتھ پیش آیا جو 3 گھنٹے تک سیلاب کے پانی میں گھرے رہے۔ اس دوران وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر آیات قرآنی کا ورد کرتے رہے، جس کی وجہ سے پانی ان کو اپنے ساتھ بہا کر لے جانے کے بجائے ان کی انگلیوں کے اشارے پر چلتا رہا۔ جی آپ کا اس میں گرامی؟ جی راجہ یاسین بلانگ ٹو وزیر آزاد کشمیر۔ تو راجہ یاسین صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا یہ پچھلے دنوں جی سیلاب کے دوران جو پانی وغیرہ آیا۔ بالکل، یہ 17 ستمبر 2022 کی بات ہے۔ جی تو میں جا رہا تھا مارگلا ٹاؤن سے نیچے نالا کراس کر کے پار ایک کام تھا، اس کام کے لیے جا رہا تھا۔ جی تو جیسے ہی میں نالے کے درمیان پہنچا، بہت چوڑائی ہے نالے کی، جی تو تقریباً نالے کی وہاں کم از کم 200-250 گز جو ہے وہ چوڑائی ہے۔ جی تو آج کراس کر کے جب تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے نہیں پتہ تھا، تو راول ڈیم والوں نے اسپیل وے کھولا اور پانی ایک دم آ گیا۔ اچھا، پانی اس قدر تیز آیا کہ جب میرے قریب پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ میں پانی میں گر گیا ہوں۔ نہ صحیح۔ آگے جانے کا راستہ تھا، نہ پیچھے آنے کا راستہ تھا۔ میں نے پھر، اور تو وہاں کوئی چارہ نہیں تھا، دور سے یہ مارگلا ٹاؤن کے لوگ جو ہے وہ دیکھتے رہے، لیکن کسی کے بس میں نہیں تھا کہ میرے تک پہنچتے۔ آپ کی جان بچائے۔ ہاں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اللہ جان تعالیٰ نے- بچانی تھی، اور ایک یعنی کلام پاک کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو دکھانی تھی اور قوم کو دکھانی تھی۔ بے شک۔ تو وہ کون سی آیت تھی جو آپ جس وقت آپ نے پڑھی تو پھر کیا نظارہ بنا آپ کے سامنے پانی کا اور اس سیلاب کا؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر آیت، ہر لفظ میں بہت بڑی طاقت اور بہت بڑا یعنی کرشمہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ لیکن میں نے چونکہ جو آزمایا ہے وہاں، جی کہ اس وقت میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، بے واسطہ میں، بالکل۔ تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ میں وہ آیت مبارکہ کا ورد کروں، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کا میں مسلسل ذکر کرتا رہا اور دونوں انگلیوں سے پانی کو اشارے کرتا رہا کہ پانی سائڈوں سے نکلے، میری طرف نہ آئے۔ جی بالکل۔ تو پانی کی جو بہت بڑے بڑے ریلے آ رہے تھے، تھا میں کوئی رکاوٹ راستے میں نہیں تھی کہ جس سے پانی ٹکرائے، سیدھا آ رہا تھا۔ لیکن بس یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس آیت مبارکہ کا کرشمہ تھا کہ مجھ سے پہلے وہ کچھ دائیں سے نکل جاتا، کچھ بائیں سے نکل جاتا۔ جیسے ہی میں انگلیوں کے اشارے کر رہا تھا نا، ادھر سے وہ پانی اسی راستے سے جا رہا تھا۔ جا رہا تھا۔ صحیح۔ میں 2 بجے کا وہاں پھنسا ہوا، 5 بجے مجھے ریسکیو کیا گیا، اور اس دن یعنی 3 گھنٹے آپ کو سے بچائے رکھا اس آیت کریمہ نے۔ بے شک۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے کے ذہن میں کچھ رحم ڈالا، وہ تھا تیراک، تھا آزاد کشمیر کا رہنے والا ہی، مظفر آباد کا۔ اچھا۔ تو وہ اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اس پانی میں چھلانگ لگا کر تیرتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا۔ جی۔ اس نے آ کر مجھے سہارا دیا کہ میں تیراکی جانتا ہوں، تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا، حوصلہ رکھو۔ پھر اشارے سے اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا، وہ بھی تیراک تھا، وہ بھی ادھر سے تیرتا ہوا آیا۔ تو دونوں نے آ کر مجھے بہت سہارا دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ پتہ نہیں بندے تھے یا فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بے شک بے شک۔ تو ایک ہاتھ ایک نے پکڑا، دوسرے نے پکڑا، اور وہ کہنے لگے کہ بس اب فکر نہ کرو۔ اتنے میں پانی ہماری کمر تک پہنچ گیا تھا۔ کمر تک پانی پہنچ گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ مجھے فوراً ذہن میں آیا کہ میں کال کروں۔ 1122 والوں کو میں نے کال کی، پھر 15 والوں کو بھی کال کی۔ اچھا۔ کہ میں مارگلا ٹاؤن فیز 2 کے نیچے پانی میں پھنسا ہوا ہوں، اور اچانک پانی آ گیا اسپیل وے کھلنے کی وجہ سے، تو مجھے ریسکیو کریں۔ صحیح۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دونوں ٹیمیں آ گئیں۔ جی۔ پہلے تو وہ تقریباً آدھا گھنٹہ سوچتی رہیں کہ اس کو وہاں سے کیسے نکالیں۔ صحیح۔ بہت مشکل تھا، تقریباً 300 گز کا فاصلہ تھا۔ 300 گز کا فاصلہ؟ جہاں پہ میں تھا اور جہاں سے مجھے نکالا گیا وہ 300 گز کا فاصلہ کم از کم ہے۔ اچھا۔ تو انہوں نے پھر ایسا کیا کہ پہلے ایک نوجوان ان کا تیراک جو تھا وہ جیکٹ اور رسا لے کر پانی میں اترا،
جی پانی کی لہروں نے اسے بہا دیا اور وہ بہت دور تک پانی میں گیا اور وہاں دور جا کر سائڈ پہ نکلا بے بس ہو کر. پھر دو جو مزید تیراک تھے, ایک اسلام آباد پولیس کا ASI تھا اور ایک یہ ریسکیو والوں کا تھا. جی تو جہاں سے یہ لڑکے چھلانگ لگا کر آئے مجھ تک, وہاں سے انہوں نے چھلانگیں لگائی اور وہاں سے وہ تیرتے ہوئے مجھ تک پہنچے, رسا بھی لے کر اور جیکٹ بھی لے کر. جی پھر انہوں نے مجھے جیکٹ پہنائی, رسا باندھا. تو ادھر چونکہ 2 وہ لڑکے تھے, ایک میں تھا اور 2 وہ ریسکیو والے تھے, جی 5 آدمی ہم تھے. تو ہم سب نے رسا قابو سے پکڑا ہوا تھا. ادھر رسا چونکہ پانی کے بہاؤ سے بہت نیچے سے پھر کر آ رہا تھا. جی جی تو جب اس ٹیم نے رسا کھینچا تو رسا ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اچھا چونکہ زور تھا, ایک پانی کے رسے کا بہاؤ وزن کا. بھی تھا, دوسرا پانی کا زور بھی تھا. تو ایک دم ان کے ہاتھ سے جب رسا چھوٹا تو میں پانی میں ایک دم چلا گیا اور تقریباً 10 منٹ مجھے وہ پانی سے یعنی ریسکیو کرتے رہے, گھسیٹتے رہے. اس دوران میں نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے. تو ہاتھ پاؤں میں بھی مارتا تھا, تیراکی میں جانتا نہیں ہوں, لیکن ہاتھ پاؤں میں نے مارے. تو جب بھی کبھی سامنے ذرا سا پانی سے منہ میرا سامنے ہو, میں سانس لے لوں, پھر سانس بند کر لوں. اس طرح تقریباً آخری لمحات سمجھ لیں کہ اگر کچھ سیکنڈ اور مجھے باہر نہ نکالتے تو میں بے بس ہو گیا تھا. میری یعنی منہ میں اندر پانی چلا جا سکتا تھا. تو پھر وہاں سے انہوں نے جب مجھے باہر نکالا, جب میں خشکی پہ آیا تو کچھ لمحات کے لیے میں بے ہوش بھی ہوا. جب انہوں نے مجھ سے وہ میری جیکٹ اتاری, رسا کھولا تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا پھر جب ایک نوجوان نے مجھے کندھے پہ اٹھایا تو اس کا مجھے پتہ ہے کہ اس نے مجھے کندھے پہ اٹھایا. پھر وہ ساتھ ہی اوپر باڑے والے ہیں یہ پیسوں والے, ان سے ایک چارپائی لی. تو اس چارپائی پہ انہوں نے مجھے جا کر لٹایا. تقریباً 15-20 منٹ میرا سانس بحال ہونے میں لگی. اچھا یعنی تھا میں ہوش میں, لیکن سانس رک نہیں رہا تھا, بہت تیزی سے آ رہا تھا نا. تو اس کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ آپ کو ہاسپٹل لے جائیں. میں نے کہا جی آپ کا شکریہ. اندر میں نے پانی جانے نہیں دیا. 4-5 گلاس گیا ہوگا تو اتنا ویسے بھی بندہ پی لیتا ہے. جی تو میرا جو کچھ میرے پاس تھا, جیبوں میں جو پیسے تھے, جو کاغذات تھے, سب کچھ بہہ گیا پانی میں. صحیح. بوٹ, جرابیں, ٹوپی, اینک, ہر چیز. یعنی پانی سے میں بالکل جو ہے نا وہ ایک دم صاف ہو کر نکلا. اچھا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, ہاسپٹل کے بجائے مجھے جو ہے نا گھر پہنچا دیں. ہاں اپنے گھر پہنچا دیں. تو پھر ان کی وہ ایمبولینس تھی چھوٹی, اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا اور ڈوکالہ خان آ کر چھوڑا. یعنی آپ اس واقعے سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ پاک کلام ہے, ہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت اور کتنی طاقت رکھی ہے, بہت بڑی طاقت. کہ ایک پانی جو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے کس طرف آنا ہے, وہ بھی آپ کی انگلیوں کے اشارے پر دائیں بائیں نکل کر آپ کو سیفٹی دیتا رہا. یعنی آپ کی جان بچی رہی. آیت کریمہ کا کرشمہ تھا بس, اور مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یا میں اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی جان بچائی. یہ ہے کہ یقین تھا مجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائیں گے, اور اس آیت کریمہ کا ورد کروں گا تو مجھے مدد ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے مدد دی. ماشاء اللہ جی, ماشاء یہ اللہ. ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسا ہی عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کی کلام پر. تو انشاءاللہ کسی بھی مشکل میں کوئی بھی گرا ہو وہ اس سے نجات حاصل کرے گا اور کلام الہی کے ذریعے حاصل کرے گا. سر اچھا تو یہ بتائیں کہ جن لڑکوں نے آپ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بچائی, بے شک. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بچانے کے لیے کوئی فرشتے نما انسان بھیجے تو وہ لڑکوں سے دوبارہ رابطہ ہوا آپ کا؟ میں سر بہت مرتبہ گیا ہوں اس ایریے میں, لیکن ابھی تک جو ہے ان کے ساتھ ملاقات رابطہ نہیں ہو سکا. اور اچھا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ میری ملاقات ہو. اچھا. اگر وہ بشریت میں ہیں تو پھر ملاقات انشاءاللہ ہوگی. تو اگر وہ فرشتے ہوئے تو پھر ظاہر ملاقات یہاں تو نہیں ہوگی. بے شک بے شک. تو مجھے یعنی آپ ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ظاہر ہے ایک انسان کی جان بچائی. بے میں شک. چاہتا ہوں ان 2 لڑکوں کے لیے میرا خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے. ماشاء اللہ ماشاء وہ بھی اللہ. میں ان پہ نچھاور کروں. بس اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ہی دے جو انسان کی جان بچانے کی تربیت, جس میں انسانیت اور جس میں احساس انسانیت ایک ہو. لڑکا جس کا تعلق مظفر آباد سے ہے, چونکہ اس سے جو بات ہوئی تھی نا, جی وہ بتا رہا تھا کہ مظفر آباد سے ہوں میں, اور دوسرا اس کا دوست تھا پٹھان تھا وہ. تو ان دونوں سے میں خواہش رکھتا ہوں کہ میری ملاقات ہو. اگر یہ ویڈیو دیکھیں تو وہ اس پہ میرا نمبر ہی ہوگا, انشاءاللہ ان سے انشاءاللہ رابطہ کرے اور میں ان سے ملاقات. انشاءاللہ رابطہ کریں گے جی, آپ کا رابطہ کروائیں گے انشاءاللہ. اللہ بہتر شکریہ کرے گا. سر, بہت مہربانی. تھینک یو.
پاکستان کے غریبوں کی پہچان، غریب عوام پارٹی آف پاکستان.